معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بعض لوگ اپنے انگوٹھیوں کے اندر مختلف قسم کے یا مختلف نام کے پتھر پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں پتھروں کو انگوٹھیوں کے اندر پہننے سے اس کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ شریعت کی روح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ، ایسا عقیدہ رکھنا اور اس طرح کے خیالات رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے باطل خیالات اور اس طرح کے بھونڈے خیالات سے شریعت اسلامیہ اور تعلیمات اسلامیہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ پتھروں کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پتھروں سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو جیسے ہمارے غیر مسلم حضرات ہیں، وہ پتھروں سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے اچھا اور برا ہونے کا، نفع اور نقصان کا۔ اسلام کے اندر اسلام اپنے ماننے والوں کی اس طرح کے بھونڈے تعلیمات سے اور برے تعلیمات سے، برے خیالات سے بالکل پاک و صاف کرتا ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کی تعلیمات کی اور اس طرح کے خیالات کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پتھروں کے اندر اچھا اور برا اثر ہونا یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ انسان کی ذات کے اوپر اچھا اور برے کا اثر جو ہے انسان کے عمل سے پڑتا ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو ہمارے جو اوپر اچھے اثرات ہوں گے، اس کی اچھائی ہمارے اوپر ظاہر ہوگی اور اس کے برکات ہمارے اوپر ظاہر ہوں گے۔ اگر ہمارے عمل برے ہوں گے تو ہم اس کی برائی بھی ہمارے جو ہے جسم پر ظاہر ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پتھروں کے اندر اچھائی یا برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے عمل کا اثر انسان کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو ہمارے اوپر اچھے اثرات پڑیں گے، اگر ہمارے عمل برے ہوں گے تو ہمارے اوپر برے اثرات پڑیں گے۔ جیسا کہ قرآن نے خود اس کے بارے میں کہا کہ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اس کا اثر اس کے ذات پر ہوتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی برائی کرتا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کی ذات پر ہوتا ہے۔ وما انا ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی اچھائی اور برائی اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے ذات کے اوپر نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ انسان کے عمل ہی جو ہے انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اچھے اثرات ہوں گے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کے اوپر برے اثرات ہوں گے۔ اور اس طریقے سے عقیدہ جو ہمارا پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دین سے دوری، کہ جو ہمارے دلوں کے اندر غیر اللہ کا خوف بیٹھے گا، غیر اللہ سے ہونے کا، ہمارے اندر اللہ کے ذات کے علامات سے ہونے کا، نفع نقصان کا جو ہے خیالات پیدا ہوں گے، تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر دین سے دوری ہے، دین سے لگاؤ ہے۔ یہ چیزیں انہی کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو لوگ دین سے بہت دور ہیں اور دین سے ان کا کوئی مس نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایسے قسم کے لوگوں کے اندر اس طرح کے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی تعلیمات سے، اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔